اس وقت آپ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں کوئی گورننس نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. مجھ سے پہلے اقبال صاحب انٹرویو کر کے چلے گئے, یقیناً ان کو بھی اس بات سے اتفاق کریں گے, کوئی گورننس نہیں ہے. آپ کے فیڈرل پیس ڈی پی کے پروجیکٹس کے ٹینڈر کشمیر افیل ڈویژن اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا, نہ نون کی حکومت میں ہوا, اچھا ہوگا نا بشیر صاحب, نہیں ہوا نا, نہیں شفاف ٹینڈر گنڈاپور کی نگرانی میں کیسے شفاف ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بیٹھے ہوئے سارے ربٹ اسٹمپ کے لوگ بیٹھے, ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں چل رہی ہے. میں بہت سارے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں میر صاحب کے ایک گنڈاپور کا اپوائنٹی ہے وزیر, ایک اداروں کا اپوائنٹی ہے, ایک جناب علی کوئی نیازی ہے سیف اللہ نیازی اس کا اپوائنٹی ہے, 2-4 اور کے ہیں. سی ایم بیچارے کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں وہ لوگ. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں IMN, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں میرے ساتھ آج مہمان ہیں بشیر احمد خان, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور سابق وزیر تعمیرات بھی ہیں. بشیر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. کیوں آ رہے آپ؟ دیکھو, یہ الیکشن میں میر صاحب ہار جیت تو الیکشن کا حصہ ہے نا. 2 ٹیمیں گراؤنڈ میں اترتی ہیں تو کسی نے ہارنا ہے کسی نے جیتنا ہے. تو الیکشن ہار گئے اس دفعہ. جس طریقے سے مینوپولیشن گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مرکز کی حکومت اور ہمارے ادارے اور جس طریقے سے لگے ہوئے تھے, یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے. دل برداشتہ ہیں آپ؟ نہیں, یہ تو میرا فیلڈ ہے. مجھے اپنے الیکشن پہ ہارنے پہ میں بالکل خفا نہیں ہوں. صحیح. تو یہ تو ہمارے اس فیلڈ کا حصہ ہے. کبھی جیتیں گے کبھی ہاریں گے. آپ کا ایک جملہ کافی مشہور ہوا تھا الیکشن سے پہلے کہ PTI پٹ جائے گی الیکشن میں. PTI آپ کے توقعات کے خلاف پٹی نہیں, بلکہ نہیں, اس کو پٹ نہیں دیا گیا نا. اچھا, پٹ نہیں دیا, سہارا دیا. ہمارے لوگوں نے سہارا دیا, ہمارے اداروں نے سہارا دیا. یہ بات میں کھل کے میں نے سکردو کے جلسے میں بھی کہا تھا, گوندر فارم کے جلسے میں بھی کہا تھا. دیکھیے, مجھے حیرانگی اس بات پہ امیر صاحب, اس دفعہ کے الیکشن پہ انہوں نے ٹکٹ کسی کو دے دیا, دینے کے بعد ایک آزاد امیدوار کو بھی ہائر کر کے رکھا ہوا تھا. اچھا, ان کو بھی سپورٹ کر رہے تھے. مطلب جو 8 امیدوار آزاد جیتے ہیں, جی آپ کے خیال میں وہ انہی کے بندے تھے؟ جی بالکل. ورنہ دیکھیں نا, مطلب فرض کر لو ان آزاد میں سے کوئی تو PMLN میں چلا جاتا, پیپلز پارٹی میں چلا جاتا, وہ سارے PTI میں کیسے گئے؟ یہ سارا مینوپولیشن تھا. اور یہ بدقسمتی ہے ہمارے صوبے کی کہ یہاں پہ آزاد لوگوں کو اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. چاہے وہ میری گورنمنٹ مرکز میں آتی ہے تب بھی میں کہوں گا, نون کی گورنمنٹ مرکز میں آتی ہے, اور PTI کا تو وجود ہی اس خطے کے اندر نہیں ہے. کیا کنٹریبیوشن ہے عمران خان کی, یا اس کے کوئی خاندان میں کوئی ایسا پولیٹیشین گزرا ہو ملک میں جس طرح بھٹو کی طرح یا نواز شریف وغیرہ کی طرح؟ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ بتائیں مجھے, کیسے ان کو مینوپولیٹ کر کے حکومت میں لایا گیا؟ لیکن ہمارے یہاں کنٹریبیوشن کو تو ویسے بھی ووٹ نہیں دیتے ہیں, یہ تو ایک عام معقولہ ہے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. یہ پچھلے 15 سالوں سے یہ صورتحال سامنے آ گئی ہمارے صوبے میں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. دیکھو, ہمارے لوگوں کے بارے میں یہ مشہور تھا پورے پاکستان میں کہ GB کے لوگ احسان مند ہیں, احسان کو ماننے والے لوگ ہیں. چاہے وہ ایوب خان نے KKH بنایا, واٹر ریزروائر بنایا دنیا میں, پاکستان میں 2, اور ادھر بھٹو صاحب نے جو ریولوشن لایا اس کے لوگ محسن تھے. آپ کو یاد ہو آج سے 20 سال پہلے ضلع غزر کے اندر پیپلز پارٹی کو چھوڑنا اور مذہب کو چھوڑنا برابر سمجھا جاتا تھا. آج نہیں ہے. آج PTI کے لوگ جیت کے آ گئے. اس کی وجوہات ہیں, یا میں کہوں گا کہ لوگوں میں تبدیلی آ گئی, لیکن لوگوں میں تبدیلی نہیں ہے. آج بھی بھٹو کے لیے وہی محبت ہے, وہی خلوص ہے, وہی جذبہ ہے. اب ووٹ کا ریشو دیکھ لو اٹھا کے, الیکشن کمیشن سے سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا GB میں, سیٹیں سب سے کم ملی ہے. ٹھیک, واپس آپ کے حلقے کی طرف آتے ہیں. حکومت سے غیر حاضر رہے آپ کو کافی ٹائم ہو گیا. کیا ویسے سٹیپس ابھی اچھے آپ سوچیں گے کہ اگلا الیکشن کم از کم آپ یا وہ غلطیاں آپ نہ کریں جو اس دفعہ اس سے پہلے ہوئی ہیں؟ نہیں, میں تو اپنے میر صاحب میں اپنے آپ کے خاندان کے اندر سے مختلف کینڈیڈیٹ, ہاں, وہ میری برادری کے اندر 2 میرے بزرگ جو ہے نا ریٹائرڈ پولیس افسر تھے, دونوں کود پڑے. یہ ہمارے گوہر آباد کی ایک روایت ہے, 25 سے 30 سال بعد جو ہے نا گور والے اجتماعی لڑتے ہیں. ہاں, بوڑھے ہوں جوان ہوں سب. تو اس سال وہیں باری تھی گوہر آباد کی, لڑ لیا, اپنا شوق پورا کر لیا سب نے, سب ہار گئے گوہر آباد والے. اور حاجی شابیک صاحب کی قسمت تھی کہ وہ الیکشن پھر جیت گئے. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. مجھے یہ کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ
آگے آنے والے حالات جو ہیں، اب پی ٹی آئی والے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مین اسٹریم میں شامل کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن اپنا انٹرم کانسٹیٹیوشن دے رہے ہیں. اگر وہ دینے کے بعد تو میں اپنی 2 سال کے بعد الیکشن کی تیاری میں لگا ہوں. ٹھیک. آپ خود وزیر تعمیرات رہے ہیں. یہ جو پی ایس ٹی بی پروجیکٹس کے حوالے سے ایک منسٹری آف کشمیر افیئرس کی طرف سے ایک لیٹر جس میں تمام اختیارات اٹھا کے واپس منسٹری کو دیے گئے ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے گا؟ میر صاحب دیکھیں، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، اس وقت آپ یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں کوئی گورننس نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے. مجھ سے پہلے اقبال صاحب انٹرویو کر کے چلے گئے، یقیناً ان کو بھی اس بات سے اتفاق کریں گے. کوئی گورننس نہیں ہے. آپ کے فیڈرل پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس کے ٹینڈر کشمیر افیئر ڈویژن اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ نون کی حکومت میں ہوا. اچھا ہوگا نا بشیر صاحب، نہیں ہوا نا، نہیں شفاف ٹینڈر گنڈاپور کی نگرانی میں کیسے شفاف ہو سکتا ہے؟ اچھا آپ کے سامنے ہے. ایک کیسی ٹیم بیٹھی ہوئی وفاق میں، صبح ایک وزیر کو دوسری وزارت پہ بٹھا رہے ہیں، دوسرے کو تیسری. وزارتوں کو چینج کرنے سے ملک میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. وزارت کے اوپر ہے، ظاہر ہے اس کا. ہم آپ کے شوق میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے، یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران، ایجپٹ، ترکی کے قالین ہوں، یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ، ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں. واقعی یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ، کوالٹی کی چیزیں. اچھا الیکشن پہ آتے ہیں بشیر صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو چلیں ایک فیکٹر کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، ایک انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انفلوئنس تھا یہاں پہ حکومت کے اوپر اور تمام سیاستدانوں کے اوپر، سیاسی پارٹیوں کے اوپر. اس کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ کافی سیٹیں جیتے گی، 2 یا 3 سیٹوں تک شرنک ہو کر رہ گئی، کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی بیٹھ کے انالیسس کرتے ہیں آپ؟ نہیں، انالیسس ہم نے اس پہ کیا ہے، بالکل کیا ہے. دیکھیں، ہم نے آزاد رائے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا. ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، میرے خیال میں گلگت بلتستان کی ہسٹری میں نیشنل لیڈر اتنے عرصہ، اتنا ٹائم کانسٹیچوئنسی وائز، تحصیل وائز انہوں نے وزٹس کیے. اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ جی بی کو یہ ہوا کہ ایک نیشنل لیڈر کو پورا علاقے کو دیکھنے کا موقع ملا، اور اس پہ ہم خوش ہیں. باقی جہاں ان کے آنے کے بعد جو ہے نا وفاقی حکومت ایکٹیویٹ ہو گئی، اور جس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے یہاں لائے عمل بنائے، پیسوں کا وافر مقدار میں استعمال کیا، کیا نہیں کیا، تو الیکشن ہم ہار گئے. کوئی بات نہیں. جی بی کو بینیفٹ ہوا، پارٹی کو بینیفٹ نہیں ہوا. پارٹی کو بینیفٹ نہیں ہوا، جی بی کو بھی بینیفٹ نہیں ہوا. دیکھیں اب اس وقت جو گندم ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے، یہ گندم کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تک جی بی کے عوام کو نہیں پتہ ہے. وہ پلاسٹک والا گندم ہے. توے پہ روٹی بنا کے ہماری مائیں بہنیں اوپر رکھ دیتی ہیں، وہ ٹوٹ کے نیچے چلا آتا ہے. یہ صورتحال یہ مختلف گندم ہے جو آپ کے دور میں آتی مختلف گندم ہے. یہ کہاں سے باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. ہماری اصل گندم باہر جا رہی ہے. اس پہ کسی نے نوٹس لیا ہی نہیں ہے. اچھا بالکل، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ انویسٹیگیٹ کرا دیں اس پہ. صحیح. اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں، آپ دیکھ لیں. نیشنل پارک بنایا جا رہا ہے اراؤنڈ ننگا پربت، ٹھیک ہے، اور فرمائشی طور پہ ریزولوشن اسمبلی میں ٹیبل کی جا رہی ہے. پارک اچھا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں بننا بھائی دیکھیں، پارک کے مخالف نہیں ہیں ہم، پارک بننے چاہیے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے پیش کیا اسمبلی کا پہلا سیشن میں، پہلے ہی فرمائشی 2 قرارداد لائے انہوں نے، 2 ریزولوشنز فرمائشی تھے وفاق کی طرف سے. وفاق کی طرف سے. تو یہاں بیٹھے ہوئے سارے ربٹ اسٹمپ کے لوگ بیٹھے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں چل رہی ہے. میں بہت سارے انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں میر صاحب کے ایک گنڈاپور کا اپوائنٹی ہے وزیر،
ایک اداروں کا اپوائنٹی ہے، ایک جناب علی کوئی نیازی ہے، سیف اللہ نیازی، اس کا اپوائنٹی ہے، 2-4 اور کے ہیں. سی ایم بیچارے کو تسلیم کرنے سے قاصر ہیں وہ لوگ. سی ایم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو نا، جب تک سی ایم خود جو ہے نا نوٹیفائی نہ کرے کسی وزیر کو کہ بھائی میں نے یہ اپنے کیبنٹ کا وزیر لیا ہے، جب تک کیبنٹ اور چیف منسٹر کے اندر بہترین ریلیشن شپ نہ ہو، یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، نہیں ہو سکے گا ان سے. ان کو تو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ شروعات کہاں سے کرنی ہے. یہ اس سے بھی قاصر ہیں بیچارے. صحیح. آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں، آپ کی پارٹی میں امجد آج کل کافی عرصے سے صدر ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی صدارت کے اندر، ان کی قیادت کے اندر فلاز ہیں جس کی وجہ سے الیکشن میں ناکامی ہوئی؟ کیونکہ حفیظ الرحمان نے بھی کسی جگہ اپنی یہ کہہ کے اپنی غلطی تسلیم کی تھی کہ ہم اتنی سیٹیں نہیں جتا سکے جتنی کہ ہمیں جتانی چاہیے تھی. دیکھو، مجھے اس میں امجد کی کوئی بڑی غلطی تو نظر نہیں آ رہی ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر اس نے اپنے ایفرٹس کر لیے، جو اس کے ذہن نے مانا یا جماعت کے لوگوں نے اس پہ انہوں نے عمل ضرور کیا اور اپنی 2 سیٹیں بھی جیت گیا. یہ بھی ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. تو باقی جو ہے نا، میں نے کہا نا، سب سے زیادہ ووٹ پیپلز پارٹی کے ہیں اور سیٹیں سب سے کم پیپلز پارٹی کی مل گئی. انٹرم گورنمنٹ میں فارسٹ پالیسی اپروو ہوئی تھی، اس کے حوالے سے آپ کے ریزرویشنز تھے یا کہ نہیں ٹھیک تھا؟ انٹرم گورنمنٹ میں فارسٹ پالیسی اپروو ہوئی ہے، اس سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اس وقت دیامر میں ورکنگ پلان پہ امپلیمنٹیشن فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس سے جو اللیگل کٹنگ ہے اس کو روکنے میں مدد ملے گی. بہت ساری جو تھی ٹمبر اور بہت ساری تو وہاں سے نکالی گئی. نہیں، اس وقت 40% پڑی ہوئی ہے. وہ لیٹیگیشن کیسز ہیں، اس پہ پروونشل گورنمنٹ سوچ کے ان کو ڈسپوز آف کر دے، اور ساتھ ہی ورکنگ پلان جو ہے، جو لیگل جنگل ہے، ان کو آزاد کر دے، تاکہ وہ جو پبلک ہے ان کو رائلٹی مالکانہ کی شکل میں ملے گا، اور پھر جو اللیگل ٹمبر کٹنگ ہو رہی ہے وہ خود بخود رک جائے گی. مطلب یہ انتہائی لازمی ہے، تاکہ جنگل کی پروٹیکشن بھی ہو جائے اور اس کی گروتھ میں اضافہ بھی ہو جائے، اور اللیگل جو کٹنگ ہے وہ خود بخود بند ہو جائے گی، پبلک روکے گی. صحیح. آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، حکومت کا حصہ بھی آپ رہے ہیں، منسٹری آپ نے سنبھالی ہے، اپوزیشن لیڈر بھی آپ رہے ہیں. اس حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں گے جس سے کہ بہتری ہو ان کے حق میں، علاقے کے لیے؟ یار، میں میر صاحب یہی مشورہ دوں گا. میں لکھا پڑھا لڑکا ہے خالد جو ہے نا، اور اچھی اپارچونٹی ہے ان کے پاس، مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے، تو اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ پہ توجہ دے. یہ چھوٹے چھوٹے گلی کوچوں کے اور یہ جو چھوٹے بڑے پوسٹنگ ٹرانسفرز جو ہے نا، اس کے حلقے میں بھی لوگ لکھے پڑے زیادہ ہیں، وہ ان چکروں میں اس کو گھیر لیا ہوا ہے. اچھا. تو اس سے یہ مسئلے کے حل نہیں ہے. یہ کل کو یونین کا کوئی ممبر آئے گا، ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر آئے گا، وہ بھی حل کر دے گا. چیف ایگزیکٹو کو بڑے فیصلے لینے کی ضرورت ہے اور بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. بہت شکریہ بشیر صاحب. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.